اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات حقائق کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جو پچھلی 2 نشستوں سے پیش کیے گئے اور آج بھی ہم اسی کے تسلسل میں پیش کریں گے۔ کوفے کے گورنر کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر۔ کوفے کا گورنر اس وقت جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضور کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھے، لیکن ان کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی۔ وہ اس پر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لوگ جوق در جوق مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور تم خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دو تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ فرمایا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علی اعلان انہیں گرفتار کروں۔ میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدام کروں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے سے تیار نہیں ہیں۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد غلام تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدار تھا۔ اس محرم راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہیں تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا، یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیرے باپ امیر معاویہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن لونڈی کے وطن سے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیری تخت نشینی کی بھی مخالفت کی۔ تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس آڑے وقت میں جس طرح عبید اللہ ابن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے، کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا۔ تو فوراً کوفہ اور بصرے کی حکومت عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دے تاکہ ابن زیاد اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے فوری خط کے ذریعے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔ ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا۔ کوفے میں شیعان علی
وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفے کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرعوب و خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو گرجا، اے لوگوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں خونخوار صفاق کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ صفاق تھا اور میں بھی صفاق ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی بات کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، سر دست میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیے جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے، وگرنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر آیا تھا۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قدسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفے میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانواد نبوت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ وہ جوق در جوق اس کے پاس آنے لگے۔ کوفے کے گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئی، مرحبا بکم، السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و غل بپا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات سازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ بن زیاد نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خدا را کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو جل بھن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لیے کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزین ہو ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ حضرت معزز خواتین و حضرات، ابن زیاد کی مکر و سازشیں اس حد تک پہنچ گئی۔ اگلے روز ابن زیاد نے کوفے میں
ایک جلسے عام کا انتظام کیا، اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے برملا اعلان کر دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا باپ زیاد جلاد تھا، سفاک تھا، خون ریز تھا، اور میں بھی خون ریز اور سفاک ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کی بیعت اور اس کی حکومت سے انکاری ہو، پس میں تمہیں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، میں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ میں تم سب لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور تمہاری شکلیں بھی پہچانتا ہوں اور تمہارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں۔ اس کی اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں وہ ہزاروں کوفی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور غیر مشروط وفاداری کے علم بردار تھے، وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بعد ازاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر بھیجا۔ اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفے کے ایک رئیس، ایک امیر کبیر شخص کے گھر میں موجود ہیں جس کا نام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اس غلام سے کہا کہ تم ہانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے، اور یہ 3000 درہم انہوں نے بطور ہدیہ بھیجے ہیں۔ اس بہانے صحیح صورتحال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرو۔ چنانچہ وہ غلام ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بصرہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے بطور نمائندہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات حلفاً کہی اور ان کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہوئے 3000 درہم ہدیے کے طور پر پیش کیے۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے روز ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ ہانی، تم جانتے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفے میں ایک شخص کو بھی خاندان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں چھوڑا، تیرے سوا سب کو ختم کر دیا تھا، اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا، لیکن آج اسی اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی کما رہے ہو اور بنو امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر پناہ دے رہے ہو۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غدار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد، اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانوادہ رسول کے چشم اور چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک قرض ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر مارا اور ان کا سر پھٹ گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔